بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وظائف کریں، انشاءاللہ پروردگار آپ کے کاروبار کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا، پروردگار آپ کی جاب کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا، اور پروردگار آپ کے قرض کی ادائیگی کا بھی انتظام فرما دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج ہم 3 بڑی مشکلات کا حل بتانے جا رہے ہیں۔ اگر یہ 3 وظائف آپ کریں گے تو پروردگار آپ کی ان مشکلات کو دور کر دے گا۔ اس مشکل ترین دور میں، اس مہنگائی کے دور میں انسان بہت پریشان ہے۔ کسی کو جاب کا مسئلہ ہے تو کسی کو بزنس کا مسئلہ، کوئی اپنے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے پریشان ہے۔ ان تینوں مشکلات کا حل بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کی جاب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یعنی جاب مل جائے گی، آپ کی کاروبار کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کاروبار چل نہیں رہا تو کاروبار چلے گا، اگر کاروبار نہیں ہے تو انشاءاللہ سبب بنے گا، اور اگر آپ مقروض ہیں تو قرض بھی ادا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جاب کے لیے وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے، جو کہ آسان سا عمل ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ کو جاب کی پریشانی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ دعا آپ 110 مرتبہ پڑھا کریں، لیکن اس کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پڑھیں۔ یعنی شروع کریں گے 11 مرتبہ درود پڑھیں گے، 110 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اور پھر جب یہ ختم کریں گے 110 مرتبہ پڑھ کے تو پھر 11 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ یہ دعا کون سی ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، یعنی 11 مرتبہ درود، اس کے بعد 110 مرتبہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، پھر 11 مرتبہ درود۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہت جلد اس عمل کی برکت سے آپ کے جاب کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسرا وظیفہ کاروبار کے لیے، اگر کاروبار ہے اور چل نہیں رہا تو ان کے لیے بھی، اور اگر کاروبار نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ اسباب بنائے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ یہ وظیفہ کیا کریں، یہ عمل کیا کریں، تو اگر کاروبار چل نہیں رہا تو انشاءاللہ کاروبار جو ہے وہ بڑھے گا، کاروبار چلے گا، اور اگر کاروبار نہیں ہے تو پروردگار اس کا سبب بنا دے گا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ہجر کو لکھ کر اپنے بازو کے ساتھ باندھ لے، وہ معاملہ گر انسان بن جائے گا، اس کی خرید و فروخت زیادہ ہوگی، لوگ اس سے کاروبار کرنا پسند کریں گے اور اچھا سمجھیں گے، اور جب تک یہ لکھا ہوا سورہ اس کے بازو کے ساتھ بندہ رہے گا، اس کے پاس ہوگا، خدا کے اذن سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، آپ نے سورہ ہجر کو خود لکھ لیں یا پرنٹ نکلوا لیں، کسی عالم سے لکھوا لیں، بازو میں امام ضامن کی طرح باندھ لیں، اور پھر دیکھیے کس طرح آپ کا کاروبار چلتا ہے۔ یعنی اس عمل کی برکت سے آپ کا کاروبار چلے گا، جو آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں کیسا اضافہ ہوگا، آپ معاملہ گر انسان بن جائیں گے، پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اگر کاروبار نہیں ہے تو پروردگار سبب بنا دے گا انشاءاللہ۔ اب تیسری پریشانی قرض کی۔ ظاہر ہے اگر کاروبار نہیں چل رہا یا ملازمت نہیں ہے تو ظاہر ہے انسان مقروض ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ مقروض ہو گئے ہیں اور قرض ادا نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں گے؟ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی قرض دار ہو جائے تو سورہ فیل کو لکھ کر بازو پر باندھے تو اس کا قرض غیب سے ادا ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کتنی برکت رکھی ہے، دیکھیں کتنے آسان وظائف ہیں۔ لوگ جاتے ہیں جعلی پیروں کے پاس، ہزاروں روپیہ بھی اڑا دیتے ہیں۔ جب قرآن موجود ہو، جب نبی اعظم کے فرامین موجود ہوں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین موجود ہوں، ہمیں جعلی پیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وظائف کریں، انشاءاللہ پروردگار آپ کے کاروبار کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا، پروردگار آپ کی جاب کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا، اور پروردگار آپ کے قرض کی ادائیگی کا بھی انتظام فرما دے گا۔